صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، مگر معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ سست کیوں بیٹھے ہیں۔ اتنی سستی کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوانا یہ اہل سنت کا مشن نہیں ہے۔ محبت سے پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ بلند سے آواز سے پڑھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک برادران ذی احتشام حضرات علماء کرام اور بالخصوص میرے برادر مکرم میرے استاذ بھائی جناب حضرت علامہ مولانا محمد مجاہد صاحب اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج اس ڈھوک چھپ پہ ہم اپنے آقا کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ برادرانی ذی وقار، اس محفل کو سجانے کے لیے اس پہ جو انعامات اور اس پہ جو اللہ کی رحمتیں اور اس بندہ خدا پہ جو اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ حضور کی میلاد کی خوشی وہی مناتا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور اور روشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا، ایمان نام ہے آقا دو جہاں کے پیار کا۔ سیدی امام احمد رضا فاضل بریلی تاجدار بریلی آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل آقا جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ برادرانی ذی وقار، الحمدللہ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں۔ یہ انجمن نوجوانان اہل سنت موضع چھپ میں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔
کیوں؟ حقیقت جانیے، آج مختلف لوگوں کے مزاج اور مختلف لوگوں کی طبیعتیں آج ایک عجیب قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ہم اہل سنت، دوسری کھڑی ہوتی کہتی ہے ہم اہل سنت۔ اے انجمن نوجوانان اہل سنت، میں یہ نام پڑھ کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے یہ سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا آپ بتائیے کہ اہل سنت ہے کون؟ سبحان اللہ۔ آج ادھر سے بھی آواز آتی ہے ہم اہل سنت، ادھر سے آواز آتی ہے ہم اہل سنت۔ سیدنا امام زین العابدین باب مدینۃ العلم کے پوتے نے جواب دیا، ہاں پوچھ رہے ہو کہ اہل سنت کون؟ فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں، اہل سنت وہ ہے جو کثرت سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہیے، اور یہی نوجوان اہل سنت نے یہ حضور کی ذکر کی محفل، آقا کی شان و عظمت کی محفل کو سجایا۔ رب العزت ہمارے ان جوانوں کو ہماری زندگی بھی عطا کر دے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، اے والدعا کی مکھ والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے ما زاغ البصر وما طغی آنکھ والے، اے حبیب اپنی اس زبان سے کہہ دیجئے جس زبان کی شان میں نے اپنے کلام میں بیان کی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے حبیب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا؟ اپنے غلاموں کو سنا دیجئے، بے فضل اللہ، رب کے فضل کے ملنے پر، وبے رحمتہ، اور رب کی رحمت کے ملنے پر، چھیں بجبی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کہیں اس ذکر کو سن کر کسی کے دل میں درد کلنج نہ پڑ جائے۔ سنو، میں تمہارا رب، میں تمہارا الہ، میں تمہارا خالق تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جب تمہیں رب کا فضل ملے، جب تمہیں رب کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، آپ بھی خوشی کا اظہار فرمائیں، کہہ دو سبحان اللہ، کھول کر کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ خوشی مناؤ، خوشی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت سارے دلائل لے کر آپ کے سامنے رکھوں، بس ایک فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر آگے چلتا ہوں۔ کھل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ او میرے امام محمد رضا کا وہ فتاوی رضویہ سارے فتاووں پر بڑا حاوی ہے، بڑا حاوی۔ جب امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے، دل خود بخود اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ احمد رضا جس نے زندگی بھر نبی کریم کے عشق کا درس دیا۔ کھل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس نے حضور کی محبت کا درس دیا، اور وہ امام احمد رضا جس کی علم، جس کے کمالات،
جس کی فلسفہ منطق کے وہ بھی قائل ہیں کہ ہاں اگر اس پوری دنیا میں اس وقت کوئی 55 علوم پہ دسترس رکھنے والا تھا تو بریلی کا تاجدار احمد رضا تھا. ان کے بھی علماء اس بات کے قائل، ان کے حکیم الامت بھی کہتے ہیں ہاں احمد رضا خان وہ کشتے عشق رسول تھا، وہ علم کا روشن مینار تھا. کہتا ہے اگر کوئی یہودیوں میں سے ان کا پادری اٹھ کر ہم پر اعتراض کرے، ہم پر سوال کرے، عیسائیوں میں سے کوئی ان کا بڑا اٹھ کر ہم سے سوال کرے، اور مسلمانوں، اے محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اے محمدیوں، بتاؤ کیا تم بھی کوئی ایسا ہے جس کو 55 علوم پہ دسترس حاصل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تھانوی صاحب نے اتنا کہا کہ ہاں وہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام احمد رضا تھا. سبحان اللہ. جس کا نام بول احمد رضا، یہ نام یہ بڑا میٹھا نام ہے. نام جب یہ نام لیا جاتا ہے نا تو بڑے وہ ایک بلب ہوتا ہے جس کو دودھیا بلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر نہیں معلوم ہوتا ہے کس کی جو وہ تار ہے وہ فیوز ہو گئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن جب ہولڈر کے ساتھ لگایا جاتا ہے نا تب خبر ہوتی ہے کہ یہ جی ٹھیک ہے کیا یہ فیوز ہو گیا. جب امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے بہت سارے چہرے مرجھا جاتے ہیں اور بہت سارے چہرے پھول کی کلی کی طرح کھلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں لوگو یہ جو رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضور کے میلاد پر دلیل ہے. کیا ہے؟ بولو بھائی. دلیل ہے کہ حضور کا میلاد منانا رب فرما رہا ہے، میں حکم دے رہا ہوں، یہ جائز ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف میں سید امام احمد رضا نے فرمایا. بہت ساری آیات لکھی ہیں، اور آیات میں یہ بھی لکھا، یہ آیت بھی آپ نے بطور دلیل لکھی. تو برادرانی سی وقار الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں جن کو میرے نبی کی حدیث ہے جن کو یہاں پیار ہے ان کو روز ازل میں بھی پیار تھا. جن کو یہاں پیار ہے نا محبت ہے مولانا مجاہد صاحب ان کو وہاں بھی محبت تھی اور پیار تھا. جیسا کہ آج ہم جسموں کے ساتھ آ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، روز ازل میں ہماری روحیں بھی حضور کا ذکر کرتی تھی. جو روحیں وہاں ذکر کرتی تھی آج بھی ان کو حضور کا ذکر ہی میٹھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا نام مبارک تو سبحان اللہ ڈوبتوں کو ترانے والا ہے، گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف کرانے والا ہے. برادرانی سی وقار دیکھیں اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جب نیت باندھتے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں منہ کرتا ہوں طرف خانہ کعبہ شریف. یہی بات ہے نا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں کون جلال الدین سیوطی؟ برادران ذی وقار وہ عالم دین. ہم اگر کہہ دیں تو کوئی وہ کہیں گی جی نہیں تم خوش آمدی ہو، تم بنا سوال کے بات کر رہے ہو. برادران ذی وقار ان کے عالم ہیں جن کا نام ہے انور کشمیری صاحب،
وہ کہتے ہیں لوگوں جلال الدین سیوطی کوئی عام مولوی نہ تھا، بلکہ وہ صرف عالم ہی نہیں تھا، بلکہ حضور کا عاشق، وہ ولی کامل بھی تھا، جس کو ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہوا، جن کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہو، جن کو جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس جلال الدین سیوطی کی زہد و تقوی پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لوگوں خصائص کبریٰ اٹھا کر دیکھو، فرماتے لوگوں جب ہمارے نبی ہمارے آقا وہ رحمت للعالمین نبی اس کائنات میں قدم رنجا فرما ہوئے، کعبے نے بھی میلاد منایا، جی سبحان اللہ آپ کی بھائی ٹھیک ہے، زور نہیں ہے، میں مانتا ہوں کیونکہ وہ پھلی کھا کر گلے میں گسرا ہو جاتے ہیں نا، ایسے لگیں تھوڑا تھا بند ہو جاتی ہیں، زیادہ نہ کھائیے کرو وہ پھلی، برادرانی دی وقار حاضر کرو، کھول کر سبحان اللہ کہا کرو، نہیں للکار کر کہا سبحان اللہ۔ ہاں اگر کسی کو شک ہو تو کھڑا ہو کر تقریر کے بعد سوال کر سکتا ہے، ہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے باپ نے میرے باپ نے مجھے بھیرا شریف میں کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے برادران دی وقار یہ کچی مچی آگاہ باتیں میں نے نہیں آتی، اس لیے بات وہ کروں گا کہ پھر جس کا کوئی رد بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لوگوں سید الانبیاء باعث تخلیق کائنات سید الرسل مولا کل اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے، قدم رنجا فرما ہوئے تو کعبے پہ وجد طاری ہو گیا۔ آپ پہ وجد نہیں طاری ہوا؟ بولتے نہیں ہو سبحان اللہ؟ او میرے پیر میرے علی شاہ پہ وجد طاری ہوا تو کہا سبحان اللہ، ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتنے میرے علی کتنے تیری سنا۔ ایسے نہیں کہا، حضور کو دیکھ کر کہا، آقا کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، ما اجملہ کا بتا رہا ہے کہ دیکھ رہے تھے چہرے والدعا کو دیکھ رہے تھے، تبھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتنے میرے علی اے تیری بتا رہی ہے کہ حضور سامنے تھے۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن رات کعبے پہ وجد طاری رہا۔ خصائص کبریٰ میں فرماتے کتنے دن؟ 3 دن رات کعبے پر وجد طاری رہا، اور کعبہ پاک سے یہ آواز آتی تھی، کعبہ سے یہ آواز آتی، ہاں اے دنیا والو، آدم صفی اللہ بھی آئے، کعبہ نہ بولا، نو نجی اللہ ہے، کعبہ بولو نہ بولا، اور موسیٰ کریم اللہ آئے، کعبہ نہ بولا، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، کعبہ کیوں بولا؟ اس لیے وہ آئے، اج کون آیا دنیا تے جندے آیاں بہاراں مسکرا پئیاں، اج کون آیا دنیا تے جندے آیاں بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑی نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ ارے کعبہ بھی مسکرا پڑا، کعبہ بھی بول اٹھا۔ جلال الدین سیوطی فرماتے کعبہ سے او بیت اللہ سے یہ آواز آتی تھی، ہاں مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔
مجھے بولتی نہیں ہو چھپ والوں، مجھے پاک کرنے والا آ گیا، مجھے عصمتیں عطا کرنے والا آ گیا۔ میرے نبی آئے تو حضور نے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو توڑا یا نہ توڑا؟ بولتی نہیں ہو چھپ والوں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ۔ برادرانی زی وقاص یہ کر رہا ہوں، کعبہ نے کہا مجھے پاک کرنے والا آ گیا، اور پھر آقا نے ایسا پاک کیا کہ پھر کعبے پر ذرا سی بھی میل نہ آئی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی انکار کی آمد، مرحبا انٹھار کی آمد، مرحبا انخار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا آتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ والدہا۔ مرحبا۔ برادرانی زی وقار دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں حضور کی محفل سجائے بیٹھے تھے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے بیٹھے تھے، اتنے میں آقا تشریف لائے ہمارے گھر کے اندر، ہماری حویلی میں قدم رکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ، اور آقا دو جہاں نے اپنے لب لالی سے اور ان گھر والوں کو، اپنی چچا کے گھر والوں کو خوشخبری سنائی، اور میرا ذکر کرنے والوں، میری میلاد کی محفل منانے والوں، میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت تم پہ واجب ہو گئی ہے۔ برادرانی اس وقت دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے۔ یہ بات جو میں اب سنانے والا ہوں، اس وقت بھی وہ زندہ ہے جن کا نام ہے تقی عثمانی صاحب، ان کے دادا نے یہ بات لکھی ہے۔ قصیدہ بردہ کی شرح میں مفتی شفیع صاحب کے باپ نے یہ بات نقل کی، اطر الوردہ شرح قصیدہ بردہ، گویا قصیدہ بردہ پڑھتے تھے، اس کا وید کرتے تھے، اور اس کے اندر یہی ہے، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بہ سواک عند خلول الحادث الامامی۔ اس کی شرح لکھی، قصیدہ بردہ کی شرح، کہا لوگو فارس کے اندر، فارس کی سرزمین پر ایک آتش کدا تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ کس کی؟ آگ کی۔ کس کی پوجا کرتے تھے؟ حضور کے آنے سے پہلے کوئی بتوں کے سامنے جھک گیا، کوئی آگ کو اپنا الہ ماننے لگا، کوئی سورج کو اپنا معبود سمجھنے لگا۔ حضور نے فرمایا لوگو یہ پیشانیاں ان کے سامنے جھکنے کے لیے تو نہیں رب نے بنائی ہے، تمہاری یہ پیشانیاں رب کی حضور سجدے میں جھکنے کے لیے ہے۔ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑا۔ ایک دن بیرا شریف میں ہم پڑھتے تھے، اس وقت حضور ضیاء الحمد قبلہ تقریب فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جو سنی ہے نا یہ اپنے نبی کو، ذرا غور تو کر چھوالو، ان کا نبی نہیں ہے، دیکھیں ان کا نبی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ جی سنی ہے یا نا جو سنی،
اپنے نبی کو بڑھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں. آپ نے آگے فرمایا نادانو، ہم نے نہیں نبی کو خدا سے ملایا، نبی نے ہمیں خدا سے ملایا. ہم نے نبی کو خدا سے نہیں ملایا، ہم تو بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ہمیں ہمارے نبی نے اٹھایا اور رب سے ملایا. اس رب کے حضور سجدے میں سر رکھو. برادرانی اسی وقت دیکھیں، وہ فارس کی سرزمین پہ جلنے والی آگ 1000 سال سے روشن. اس دوران بڑے بڑے رب کے جلیل القدر پیغمبر بھی آئے، نبی بھی آئے، مگر وہ آگ نہ بجھی. آگ بولتے نہیں ہو، مگر جب ہمارے آقا تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی. آگ بجھ گئی. آگ کا نام و نشان نہ رہا.